سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے بھائی، آج سے آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو گیا. آج ہم کہہ رہے ہیں شروع ہو گیا، کچھ دن کے بعد کہیں گے ختم بھی ہو گیا، اور کون جانتا ہے اس کی تقدیر کیا ہے. پھر کبھی یہ مبارک ساعتیں میسر ہوتی ہیں یا میسر نہیں، لیکن قرآن سے عجیب و غریب چیز اللہ کی عنایات اہل ایمان پر، ان کی رحمتیں، خیر کے دروازے، رحمت کے پہاڑ مومن کے لیے اللہ نے ایسے کھول رکھے ہیں کہ آج اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے. اسے موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر کے کیا کرتے ہو؟ جیب میں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اتنی بڑی داڑھی ہے، گول ٹوپی ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے. بڑی عجیب و غریب خدا کی نعمت ہے، رحمت ہے، اہل ایمان پر نوازش ہے. قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به. وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو، عرش الہی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے رہتے ہیں، وہ اللہ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ تو ان کا معاملہ فرشتوں کا اللہ کے ساتھ ہے. عرش الہی کو انہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ عرش الہی کو اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائیں. قرآن کہتا ہے ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اٹھائے ہیں اپنے کاندھوں پر، اور جس ذات واجب الوجود کے عرش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہیں، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ کا معاملہ فرشتوں کا ساتھ ہے، فرشتوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ. دوسری چیز یہی نہیں، وہ لوگ جو اللہ پر اللہ کی ذات اور اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. یہ دعا کرتے رہتے ہیں عرش الہی کو اٹھائے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ. جن لوگوں کو اللہ نے ایمان سے نواز دیا ہے، یستغفرون للذین آمنوا، مومنین کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی بھیک بھی مانگتے ہیں. ہم مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ کتنا کامیاب ہیں کتنا ناکام ہیں کون جانتا ہے؟ دل میں کتنی گنجائش ہے کون جانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک
شام سے صبح تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، ہماری مغفرت کی اللہ سے طلب کرتے ہیں، جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ پھر ان فرشتوں میں بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتے جو اس عرش الہی کو جس پر ذات واجب الوجود ہے اس کو اپنے کاندھوں پر تھامے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی سعادت تو حاصل ہوتی ہی ہے ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں اور مضبوط ہیں اس کے اوپر، اے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دے، گناہوں کو معاف بھی فرما دے۔ کن کے لیے سعادت ہے؟ اگر میں نے اور آپ نے ایمان کو اپنے دل اپنے دماغ کے اندر بسا لیا ہے تو جو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے مغفرت ذنوب کا سامان کرنے کے لیے وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ آپ اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز کو آپ نے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز آپ سے چلی نہیں۔ آپ کی ذات ایسی بلند و برتر ذات ہے، اے الہ العالمین۔ یہ گناہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہر گناہ سے پاک۔ فرشتوں کی ذات ایسی ہی ذات ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرشتوں کی ذات کا کارنامہ کیا ہے؟ جو انہیں اللہ نے حکم دے دیا اس کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، اور جس کا ان فرشتوں کو حکم دے دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پاکیزہ فرشتے جن کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اہل ایمان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وسعت كل شيء رحمة وعلما۔ اے اللہ آپ کا علم آپ کی رحمت ہر چیز پر بھاری ہے۔ ان گناہ گاروں کے گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی رحمت کے سامنے آپ کے بندوں کی گناہوں کی کوئی امتحان کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت بھی نہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یہ کہتے ہیں اے اللہ جو بندے مومن بندے توبہ کر رہے ہیں دنیا میں،
اور اے اللہ تیرے حبیب تیرے رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، تیرے راستے کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ بھی فرما۔ یہ تو غفران مغفرت کا مطلب یہی ہے۔ موت کے بعد یہ ہوگا کہ کیا کیا، کیا چھوڑ کر کے آئے۔ اس کو بتلا رہے ہیں کہ چھوڑ کر آیا ہے، ایمان لے کر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا ہے، اور اے اللہ دنیا میں آپ کے رسول اور اپنے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بھی دنیا میں موت تک اپناتا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی اس کوشش کو کامیاب فرما اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، وقیم عذاب الجحیم۔ اللہ نے اہل ایمان کے اوپر کیا کرم اور رحمتیں برسا رکھی ہیں۔ وہ فرشتے جو اعلیٰ علیین کے فرشتے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جہنم سے ان کو بچائیے اہل ایمان کو۔ اور کیا دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہے، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کو ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اپنے رسولوں کی زبانی جن جنتوں تک جنت تک پہنچنے کے لیے جو ان سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دیجئے، جنت میں داخل کر دیجئے۔ اس کا انعام ہے۔ مانگنا ہمیں چاہیے تھا، ہم جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور یہی نہیں عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے کاندھوں پر، انہیں بھی متعین کر رکھا ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کتنا بڑا احسان ہے خدا کا۔ یہی مسئلہ نہیں رک جاتا، عجیب و غریب چیز ہے۔ اہل ایمان پر خدا کی رحمتوں کے سمندر امڈ رہے ہیں۔ دعائیہ میں نے ابھی کلمات میں اے اللہ ان لوگوں کو اس جنت میں جو عدن ہے جہاں مومن ہمیشہ رہے گا، جس کا آپ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، ان لوگوں کو جنت میں داخل کیجئے، اور صرف انہی کو نہیں، جو جنت کے کام ان کے باپ دادا ماں دنیا میں کرتے کرتے چلے گئے انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں پہنچائیے۔ اے اللہ محروم اس طرح مت کیجئے کہ یہ جنت میں چلے جائیں، باپ کہیں ماں کہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔
جس جنت میں اولاد کو داخل کرتے ہیں، اے اللہ جن کے ماں باپ بھی مومن تھے اور مرے ایمان کے ساتھ، انہیں بھی جنت میں پہنچائیے۔ پھر ماں باپ ہی نہیں، ان کی بیویاں جو دنیا میں تھیں، ان کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کے دل و دماغ میں ایمان پیوست تھا، اے اللہ انہیں بھی جنت میں پہنچائیے۔ وذریاتہم، اے اللہ جو ان کی اولاد دنیا میں ایمان کو اپناتے ایمان کو قبول کرتے کرتے 20 25 50 60 80 70 100 سال میں چلے گئے، اے اللہ ان اولاد کو بھی ماں باپ تک جنت میں پہنچائیے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کے دہانے کھلے ہوئے ہیں مومن کے لیے۔ اور کون دعا کر رہا ہے؟ وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیتا ہے اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا انعام ہے۔ یہ امت ہے، کس کی امت؟ اللہ کے سب سے حبیب، تمام حبیبوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ فرشتوں کو متعین کر دیا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کبھی فرشتے عرش الہی کو اٹھاتے ہیں، کبھی آنکھ بچا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی ہے عرش خداوندی کو اپنے کانوں پر اٹھانا۔ اس خدمت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جس کی موت ایمان کے اوپر ہو۔ میرے بھائی، اللہ کے انعام اور اس کی قدردانی کوئی حد و حساب نہیں۔ مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئی۔ اللہ کا نبی کہتا ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وہ نبی فرماتا ہے تقدیر برحق ہے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ قبر کے اندر سوال ہوگا، نبی کہتا ہے، مومن کہتا ہے بالکل برابر۔ کھوپڑی میں آئے نہ آئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حق ہے۔ کیوں؟ اسے کہ وہ تو سچا نبی ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ رحمت کا امدتا سمندر، ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ رمضان کا وقت آ جائے تو یہ اور بھی زیادہ دعا۔ رمضان کا آخری عشرہ
وہ تو رحمت خداوندی کا سمندر ہے جو امڑ رہا ہے. اس دعا کا مستحق بننے کے لیے اپنے دل میں، دماغ میں، رگ و پے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان پختہ طور کے اوپر بس جائے، رچ جائے، کیونکہ یہی بنیاد ہے عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا. اپنے ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ عرش الہی کے کندھے پر اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا مستحق ہونے کا. اس لیے رمضان میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو بسانا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے فرشتے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان محفوظ ہے، تو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی معیت اور ساتھ جنت میں رہنے کے لیے، ہماری اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. ہم تو گناہ گار ہیں، صبح سے شام تک یہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں. ہماری دعا مقبول ہے یا نہیں ہے یہ تو کل کو معلوم ہوگا، مگر ان فرشتوں کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے. ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں اللہ تعالی دعاؤں کو مقبول فرما دے، تاکہ ہم اللہ کی جنت میں ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ٹھکانہ ڈھونڈ سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اس کا خیال ہر وقت رکھنا چاہیے اور رات اور دن دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ قرآن کی آیات ہیں، دیکھ لو ان کو، جس کا جی چاہے سورہ غافر، اس کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں. کس طرح سے اللہ نے اہل ایمان کو نوازا ہے. اللہ کی محبت اور اس کی عنایت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ اور آبا و اجداد کی معیت ہمیں جنت کے اندر میسر فرمائے، اور ہماری اولاد کو صلاح و تقوی عطا فرما کر، جس طرح دنیا میں ہمارے گھر کو ایک جگہ رکھا تھا ہے، اللہ اپنی جنت میں بھی اسی طرح جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.